الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى اللہ پاک نے سانو اپنا محبوب عطا فرمائے یہ بھی اللہ پاک جل شانہ کی خاصی نعمت ہے
اور اس نعمت کا شکرانہ اور شکریہ ادا کیے ہوئے کہ سونے محبوب نے دسے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے. دوستان گرامی لکھاں تے کروڑاں نعمتاں نے زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے دیتی ہوئی نعمت ہے. اولاد اللہ تعالیٰ نے دیتی ہوئی نعمت. جو چیز بھی ہے ہر چیز اللہ پاک کا شان کی نعمت ہے. تو اس نعمت کا شکریہ ادا کیے ہوئے گا کہ جیڑی چیز مالک نے عطا فرمائی ہے اولاد انسان دی اپنی زندگی انسان دی اپنی جسمانی اعضاء نے اس سونے دے دسے طریقے کے مطابق توڑیا جاوے اور سونے دسے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے. تو دوستان گرامی پھر اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ جڑا میری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا رَأَزِيدَنَّكُمْ مالک نے فرمایا کہ میں نعمتوں نے اضافہ فرما دوں گا. نعمتیں بڑھا دیا گا اضافہ فرما دیا گا. تو احباب ذی وقار میں چند نعمتاں انسان دے کول جڑیاں موجود نے جسمانی اعضاء میں چند بیان کراں گا اور انشاءاللہ العزیز اس کے اندر ہی پاکستان دی تاریخ دے حوالے نال بھی اصلاحی گلاں معاشرے دی اصلاح واسطے انشاءاللہ العزیز گلا بتا جانیاں. لیکن یہ تو دسیا ہوا ہے جمعے دے اندر ساڈا پاکستان کیویں بنیا سی اور پاکستان ہندوستان تو کیویں علیحدہ ہویا سی علیحدہ کرنے والے کون سی تے اج یہ ٹھیکیدار کون نے محض نوٹ تے تصویر لا کے ٹھیکیداری کرنے والے کون نے یہ دسیا سی. لیکن دوستان گرامی یہ دیکھنا ہے کہ یہ مالک نے سانوں اسی صرف اپنی بات کرنی کہ اللہ پاک جل وعلا نے سانوں انیاں نعمت عطا فرمائیاں نے لا تعداد ان گن بے شمار نعمت عطا فرمائیاں. کیا اساں شکر گزار ہیں شکر اللہ دیا نعمت ادا کرنے ہیں یا نہیں کرنے. اگر کرنے ہیں مالک نے نعمتیں بڑھائیاں نے اضافہ فرمایا ہے. اگر ایسا نہیں شکر ادا کر دے اس کے اندر پھر مالک نے یہ بھی فرمایا کہ جڑا میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرے گا والا ان کفر تو جڑا نہیں ادا کرے گا اپنے واسطے اللہ پاک نے دردناک عذاب بھی تیار کر دیا ہے. تو دوستان گرامی میں انشاءاللہ العزیز اپنے جو اللہ پاک نے سامنے جسمانی اعضاء عطا فرمائے نے عطا فرمائے نے اکھاں عطا فرمائیاں نے سانوں بولن واسطے زبان عطا فرمائی ہے سانوں دیکھن واسطے مالک نے آنکھ عطا فرمائی ہے چلن واسطے انسان اللہ پاک نے سانوں قدم عطا فرمائے نے اور پکڑن واسطے سانوں اللہ نے ہاتھ عطا فرمائے نے. تو دوستان گرامی سوچن واسطے اللہ پاک نے سانوں دماغ عطا فرمایا ہے اور ساریاں میرے مالک نے عطیاں ہوئی نعمتاں نے اور انہاں دا شکر ادا کرنا انہاں نعمتاں دا شکر ادا کرنا اور پھر مالک فرماتا ہے کہ میں نعمتاں بڑھا دیاں گا. یہ نہیں کہ انسان اس ہاتھ سے دیتی ہوئی نعمت دا شکر ادا کرے اور یہ ہاتھ 2 سے 4 ہو جائیں گے بتا دے گا مالک. اس کا یہ مطلب نہیں
کہ اکھاں دو یا چار ہو جان گیا، زبان ایک دی دو ہو جائے گی، قدم دو دے چار ہو جان گے۔ دوستان گرامی اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت انسان اللہ پاک کی عطیہ و نعمتوں کا شکر ادا کرے گا کہ مالک نے مجھے نعمت عطا کی نے، پھر لفظ بولے گا شکر ہے مالکہ تیرا، تو میں یہ نعمت عطا فرمایا نے، یہ میں نے اجازت عطا فرمایا ہے۔ دوستان گرامی میرا مالک ان نعمتوں کے اندر کیویں اضافہ فرمائے گا کہ اس ہاتھ دے نال ایک دو دے چار نہیں ہون گے، یہ ہاتھ دو دے چار نہیں ہون گے۔ دوستان گرامی پھر اللہ اس ہاتھ دے اندر یہ میں طاقت رکھے گا کہ انسان ہاتھ جتر بڑھائے گا، جتر ہاتھ کو بتائے گا میرا مالک ادھر ہی نعمت عطا فرما دے گا۔ اور قابل وقار جناب دے سامنے نکلے سب نال انسان دی جسمانی دے اندر، پورے جسم دے اندر، پورے وجود دے اندر ہر چیز ہی قیمتی ہے، لیکن دوستان گرامی اکھ نو زیادہ قیمتی شمار کیتا جاتا ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ بھی ہون، پیر بھی ہون، ہر چیز ہوئے انسان کے کول، لیکن ویکھن واسطے اکھ نہ ہوئے، انسان اپنے آپ کو بڑا معذور سمجھتا ہے، بہت معذور سمجھتا ہے کہ میرے کول اکھ موجود نہیں کہ میں کوئی چیز رب دی مخلوق دیکھ لواں، کوئی چیز دیکھ لواں۔ تو دوستان گرامی انسان دیا لتاں نے اور پیر نے جنہوں اللہ پاک نے عطا فرمائے نے، رب دا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو دوستان گرامی یہ اگر انسان چلتا چلتا بیٹھ جائے نا، انہوں اپنے جدو بیٹھ جائے اور وہ پھر احساس ہوتا ہے کہ یار میں چلتا سا، پھر مالک دا اگے چکتا ہے، سونے دی بارگاہ دے اندر تو وہ استغفار کرتا ہے کہ سونے میں چلتا سا، میں چل نہیں سکتا، پھر جدو نہیں چلتا، جدو بیماری تو بعد پھر چلتا لگتا ہے، پھر سونے دا شکر ادا کرتا ہے کہ مالکہ تیرا لکھ لکھ احسان ہے کہ میرے دل میں لتاں عطا فرمائیاں، پھر تو میری ازمائش ہے، میری ازمائش کی ہے کہ میں اس ازمائش کے اندر پیاما، تو اور پھر وہ سونیا میں اس ازمائش کی کامیاب ہوئی جائی کہ لتاں لے کے پہلے دنیا نہیں، پھر لل لیانی، پھر دے دنیا نہیں۔ سونیا تیرا شکر ہے، میرا مالک یہ لفظ اتنا پسند آتا ہے، میرا مالک کی ساریاں بیماریاں دور کر کے تندرستی عطا فرما دیتا ہے۔ دوستان گرامی میں جناب کے سامنے اکھ والی نعمت دی ایک دو باتاں پیش کرنا، اس بعد انشاءاللہ العزیز درجہ بدرجہ انسان دے جو اللہ پاک نے شان و ہاتھ و پیر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز قرآن مجید سے قرآن حمید قرآن رشید دے روح کے نام جناب کے سامنے پیش کراں گا۔ ذرا محبت نہ بولیے سبحان اللہ۔ قربان جاواں بخار کی کائنات جل والا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا والا شمعۃ رأسی رب نے فرمایا جڑا ساڑیاں نعمتاں دا شکر ادا کرے گا، جڑا ساڑیاں نعمتاں دا شکر ادا کرے گا، اللہ پاک نے فرمایا رب نے فرمایا
یہ اکھ اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے اکھ اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی ہے بندے کو سن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بولو یہ اکھ دی قدر کی ہے یہ اکھ والی نعمت دی اہمیت کی ہے حضرت قتادہ میرے کریم آقا نے پیارے یار نے آپ سرکار جنگ لڑ رہے ہیں جنگ لڑدیاں آپ کی اکھ دے اندر تیر لگائے اکھ دا ڈیلا مبارک باہر آ گیا ہے جدو اکھ دا ڈیلا باہر آیا ہے آپ نے انج ہاتھ اٹھے اٹھایا ہے اٹھا کے میرے نبی کی بارگاہ کے اندر گئے نے عرض کر رہے ہیں کملی والے سونے آئے میں اکھ لین واسطے آیا ماں میرے آقا نامدار مدینے دے تاجدار نے فرمایا اے قتادہ اکھ لینی ہوں یا جنت لینی ہوں میرے نبی بھی موج دے اندر سن سونے موج دے اندر سن آ گئے جب موج میں قطرے سے دریا دیا آ گئے جب موج میں قطرے سے دریا دیا پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا آپ جانتے سن کہ سونا جو موج سے آیا ہے عرض کرتے نے آپ نے ہون دو میں پہلو رکھنے سن عرض کی تھی یا رسول اللہ سلام کی بابی کا یا رسول اللہ میرے ماں باپ کو بن جاؤ سونیا آنکھ میری مرضی نہ دے دے اگر موج میں چاہے دے جنت سونیا اپنی مرضی نہ دے دے آپ سوچی نہیں پہ کہ میں جنت منگا کے آنکھ منگا سوچ کے اندر نہیں پہ کہ جنت منگا کے آنکھ منگا کر جنت منگا کر آنکھ گئی آنکھ منگا کر جنت گئی اور آپ صحابی سے عرض کرتے ہیں سونیا آنکھ میری مرضی نہ دے دیو کہ جنت سونیا اپنی مرضی نہ دا میرے آقا نامدار مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جاوا میرے آقا نامدار مدینے دے تاجدار نے آپ نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا ڈیلا مبارک آنکھ دے وچوں نکلے آیا ڈیلا مبارک انہیں پھڑیا ہے آنکھ دے اندر رکھے آئے اس وقت آنکھ دے اندر رکھے آئے حضرت قتادہ سرکار فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اس تو بعد میری جتنی زندگی سی فرمایا کہ اس آنکھ دی روشنی زیادہ تھی جو انہوں ہاتھ محمد لگ گیا ہے کہ اس آنکھ دی روشنی زیادہ سی کیوں کہ اس آنکھ کو ہاتھ سونے محمد مصطفیٰ یا جنہ دا ہاتھ آنکھ دے آج ایک سائنس دانا کی سائنس ختم ہے ٹیکنالوجی ختم ہے ڈاکٹری ختم ہے حکمت ختم ہے آنکھ دا ڈیلا باہر آ جائے آنکھ ضائع ہے آنکھ دا ڈیلا باہر آ گیا آنکھ ضائع ہے ڈاکٹری روح نال ہر طریقے نال ڈیلا باہر آ گیا آنکھ ڈاکٹر ضائع کر دے گا آپریشن کر کے آنکھ بند کر دے گا لیکن دوستان گرامی کو حکیمہ دے حکیم سے وہ حکمت دے بادشاہ سن اللہ پاک نے سانو ایسا محبوب عطا فرمایا ہے کریم آقا نے یہ بھی فرمایا کہ قتادہ آنکھیں ہونے ضائع ہو گئی ڈیلا باہر آ گیا ہے میرے کریم آقا نے کو ڈیلے مبارک کو پھڑیا ہے پھڑ کے آنکھ دے اندر رکھے چھپر دے اٹھ کے جو رکھے ہے نا حضرت قتادہ فرماتے نے فرمایا کوئی ٹانکا نہیں کوئی کچھ نہیں صرف سونے نے اس آنکھ کو اپنا لواب لہر شریف لگایا لگا کے رکھیا ہے کہ آنکھ روشن ہو گئی کیوں نہ روشن ہو گئی کہ جنہ دے صدقے نال ساری کائنات روشن دوستان گرامی توجہ کرے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عرض کر دیں یا رسول اللہ قبری والے آنکھ میری مرضی نال عطا کر دیو آنکھ میری مرضی نال اور جنت اپنی مرضی نال عطا کر دیو میرے آقا نامدار مدینے دے تاجدار نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی آنکھ مبارک ڈیلا پھڑیا ہے پھڑ کے جس وقت آنکھ دے اندر رکھیا ہے آپ کی آنکھ روشن ہو گئی ہے آپ کی آنکھ سلامت ہو گئی عرض کرنے نے قبری والے
عرض کردہ حضور میں تو ہٹے نالا عمرہ کر یا حج کر واسطے جناب دنال جانے آپ نے فرمایا بیلی اجرو بیٹا یا بے گھنے نو نہ جائے کے چلانگے حج دا وقت آیا حضرت داداری حج میری آپ سرکار جس وقت کلے چلے گئے بیلی دا یاد نہ رہا جانا جس وقت جہاد بیٹھے بیٹھ کے جس وقت خانہ کعبہ پہنچے جس وقت حرم دی سرزمین اندر اپنے قدم رکھے آئے کعبے دا طواف کر لگے دل دے اندر خیال آیا بیلی رہ گیا انہیں وعدہ کیتا دی یار تینوں نہ لے کے جاواں گے ان بیلی رہ گیا کی بنے آئے انہیں وعدہ کیتا سی آپ نے فرمایا چلو اگلے سال لے کے آواں گے کعبے دا طواف فرمایا صفا مروہ تے چکر لگائے نبی نے روزے دی زیارت کی تھی دوستان گرامی سارے معاملات جس وقت بیٹھ کے آپ سرکار اپنے جس وقت خانقاہ شریف اندر تشریف لے کے آئے جس وقت آئے آپ نے فرمایا بیلی یار یاد لیا تینوں نال جانا عرض کردہ حضور کی تے فرمایا حج کرواز سے عرض کردہ لج والا جدو تسی طواف پہ کرتے تھو نال تواڈے نبی پہ کرتا تھا سوڑیا نبی پہ کرتا رہا حضور تسی جدو پہلا چکر لایا تسی آکھا نہیں نال جب یار بیٹی لے گیا سوڑیا میں سننا پیا آپ نے فرمایا تینوں تو نال نہیں لگایا حضور تسی وعدہ کیتا سی رب نو کوارے نہیں ہویا کہ سارے پیارے کے منہ وچوں گل نکلے تے وعدہ خلافی ہو جائے حضور تسی جہاز سے گئے جیسی بغیر جہاز سے پہنچ گئے یہ جنہ نے اکھ والی نعمت شکر ادا کیتا ہے نا اللہ پاک انہوں نے اکھ دے اندر اتنی طاقت رکھی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت کی ذات کو سلام دوستانے گرامی غور کرنا اگر اس اکھ والی نعمت میں جتنا کھولتا جاؤں گا دوستانے گرامی اگر ایک نعمت اکھ والی نعمت میں اگر ذکر کرتا جاؤں ایک زمانی کئی جملے درکار نے لیکن میں جناب کے سامنے چند جسمانی عزا کہ جنہاں نے انہاں جسمانی عزا نعمتاں دا شکر ادا کیتا ہے پھر میرے مالک نے انہاں نعمتاں نو بڑھا کے انہاں نو نعمتاں کی عطا فرمائی ہے محبت نہ بولیے سبحان اللہ قربان جاواں دوستاں نے گرامی توجہ رکھیا جے اللہ پاک جل وعلا نے مرداں نو حکم فرمایا ہے یعدو من ابصارہم اے مردو اپنی نظراں نو جھکا کے چلے آئے یا غضضنا من ابصارہم اے بی بیو اپنی نظراں نو جھکا کے چلے آئے اللہ نے مرداں نے حکم فرمایا بیبیاں نے حکم فرمایا کہ اپنی نظراں نو جھکا کے چلے آئے تھوڑی کی نظر کسی غیر والے نہ بتاوے غیر تے کوئی نظر نہ بے جاوے حضرت پیر اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی بخاری دی سرزمین دا بے تاجدار بادشاہ آپ دا واقعہ میں آج معدن کرم دے آج پہلی بار پڑھے آئے معدن کرم دے اندر آپ دی کتاب مبارک ہے معدن کرم اس اندر واقعہ لکھا ہے آپ دی بیٹی اپنی والدہ نو عرض کرنی کہ ماں جان میں کبھی پیسے نہیں دیکھے بخاؤ پیسے کنجے ہوئے نے روپیے کنجے ہوئے نے ماں نے جس وقت پیسے کٹ کے اگے کی تے انہیں تصویر بڑی ہوئی سی بابا انہیں تصویر بڑی سی مستر دیناری بیٹی دی نظر پئی اکھا اپنے ہاتھ رکھنا ہے ہاتھ رکھ کے بیٹی ہمیں پیچھا جا رہی ہے شکر ادا کرنے والی بیوی یہ ہو جی بیوی پھر پتر بھی اللہ دا ولی جمع بیوی یہ پیچھا جا رہی ہے اور رب تو معافیاں منگی جا رہی ہے پیچھے دیوار پر سر لگیا سر پھٹ گیا سر پھٹیا دیوار پر پیچھے لگیا
آخری سونیا اے میں صرف کٹیا تے برداشت کر لواں گی چوٹ تکلیف تے برداشت کر لواں گی لیکن سونیا میرے کو یہ گوارا نہیں کہ میری نظر ایک سے غیر والے ہو میں غیر والے نظر نہیں پا سکتی یار دیکھو نوٹ اتے تصویر دے جان نہیں تصویر دا عکس ہے دیکھئے اکھاں دے ہاتھ رکھے گا سونیا میں معافی دے دی آج پہلی میری نظر ایک غیر تے پہ گئی ہے بی بی فرمان دیئے کہ آؤس کو لے کے میری بیٹی نے کبھی نوٹ والے پیسے والے نظر نہیں اٹھائی کیونکہ ایک غیر دی تصویر ہے جدو بھی نظر اٹھائی ہے ہمیشہ اپنے والے نظر اٹھائی دوستانے گرامی جس وقت بندہ اس عرض دی دتی ہوئی رب کی نعمت کا اتنا شکر ادا کرتا ہے نا اتنی پابندی اختیار کرتا ہے پھر میرا مالک اس نعمت کے اندر اتنا اضافہ فرماتا ہے والا ان شکرتم لازیدنکم کہ میرا مالک نعمت ایسا بڑھاتا ہے ایسا میرا مالک نعمت بڑھاتا ہے دوستان گرامی کہ اس عقد اندر ایسی طاقت عطا کر دیتا ہے حضرت عمر پاک سرکار بیٹھے ممبر رسول کے عمر کہ نحامد شہر ہزارہ میل کو رب کھا دے گے ہزارہ میل کو عمر بیٹھا ہوئے مدینے کی سرزمین دے آسمان دے سورج چڑھے آئے عمر دی کند رکھیا عمر نے پیچھے مڑ کے دیکھیا فرمایا پتہ نہیں عمر دی کند پہ آسان ہے آپ نے دن نو رات بنا چھڑیا دن نو رات بنا دیتا فرمایا کند عمر دی ساڑنا پہ ہے دن نو رات بنایا دوستانے گرامی اللہ پاک نے اس آنکھ کے اندر اتنی طاقت رکھی کہ بیٹھے زمین دینے اور آسمان دے سورج اسے بھی آپ حکمرانی پہ کرنی تاں دوستانے گرامی شاعر بول کے آخر دائے شاعر ترجمانی کرتا ہے کہ عادل حکمران سی اللہ کی دتیاں ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا حکمران سی آپ کو پتہ چل گیا جڑا عادل حکمران ہر حرام کام تو بچن والا ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے بندہ آ رہا ہے کہ حرام چیز لے کے آ رہا ہے یا حلال چیز لے کے آ رہا ہے عمر پاک کو پتہ چل گیا اس بندے کو پتہ لگ گیا کہ عمر کو پتہ لگ گیا بس آج خیر نہیں اس سزا بھی دے گا اور جرمانہ بھی ہوگا سزا بھی ہوگی سارے معاملات ہوں گے دوستانے گرامی اس بندے جس وقت دل سے سوچ رہے ہیں کہ آج پڑھے گئے ہیں آج معافی نہیں کسی کی سکتی عمر پاک نے فرمایا فرمایا اللہ دی بارگاہ چ عرض کردہ سونیا ایک بری عمر تو معافی دعا دے بس ایندہ شراب نہیں پیوا ایک بری سونیا معافی دعا دے ایندہ شراب نہیں پیوا اس بندے دے منہ چ نکل گیا حضور اس سرکہ سرکہ سے استعمال کرنے ہیں پوچھنے وغیرہ دن تک حلال چیز ہے انگورہ کا بنے حضور اس سرکہ میں سالن استعمال کرنا ہوا پیٹ کی تکلیف واسطے سالن کو تھوڑا جب پاک کے میں استعمال کرنا ہوا
آپ نے فرمایا وہاں سرکہ ہے جی حضور سرکہ ہے جو کٹیا اللہ نے اس شراب کو سرکہ بنا دیتا بندہ حیران جو بوتل کٹدا ڈر کے پیاس کہ میں کہہ بیٹھا سرکہ ہے یہ ہیگی شراب ہے لیکن اس بندے نے نہیں پتا ہی کہ تو توبہ سچے دل نال کر لئی گی تے اج اللہ پاک نے تیری اگے اوتے پردے پا دیتے دوستانے گرامی جس وقت اس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی معافی مانگی عمر پاک سرکار فرماتے نے یہ مینوں پتہ ہے کہ تو کی لے آ رہا ہے عرض کرتا حضور لیا شراب لیا بوتل شراب دی سونے تو ڈر گیا سونے کی بارگاہ چ معافی مانگی اللہ نے میرے ایپا نے پردہ پایا اور اس شراب کو سرکہ بنا دیتا ہے آپ نے فرمایا بیلیا یہ نہ تیرا کمال ہے یہ نہ میرا کمال ہے یہ سونے محمد مصطفیٰ دی غلامی کا کمال ہے یہ سونے دی غلامی کا کمال ہے دوستان گرامی اور کریالے اور اللہ پاک نے مردان حکم فرمائے عورتوں بھی حکم فرمائے اپنی نظریں جھکا کے رکھے آئے اپنی نظریں جھکا کے دنیا دے چلے آئے نظریں جھکا کے چلے آئے اور حضرت شادہ کرنا والے آپ کی بیٹی ہے کہ میں نظر میں جھکا جائے تصویر دے نظر بھئی آپ دوبارہ نہیں کیتا دوستان گرامی وہ بھی میرے کریمہ کا کلمہ پڑھنے والی ابھی بھی آج یہ عورتیں میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والی میرے کریمہ کا جلال مدینے میں تاجدار کلمہ پڑھنے والی عورتیں میرے آقا انعامدار نے فرمایا 100 عورتیں جو ایک عورت جنت اندر جاوے گی 99% عورتیں دولت اندر جاوے گی 99% عورتیں دولت اندر جاوے گی ایک عورت جنت اندر جاوے گی
ٹیکا کیوں لا رہے ہیں؟ کتنا دا اسلام ہے مسلمان نے یہودی دی سازش مسلمان مجبور کیتا ہے مسلمان مجبور کیتا ہے اسا ڈردے نہیں کسی حکومت ہے ساڈے تے ڈر نہیں کیونکہ جس ممبر تے بیٹھے سانو صرف مدینے والے دا ڈر ہے بس اسی اس دن جمے نہیں اسا اس درد دا پانی پیتا ہے کہ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ جنہ بھی اکھ دے اندر صرف ڈالے تے مدینے والے دا ڈر کسے حکومت کسے سرکاری عہدے دا ساڈے دے اندر ایسا ڈر نہیں یا افسوس نبی پاک فرمان کہ تسی سختی نال کلمہ نہیں پڑھا سکتے جذبات نال کلمہ نہیں پڑھا سکتے دین دے اندر جبر نہیں افسوس کہ کتے مسلمانہ دیا سیلریاں بند کر کے مسلمانہ دیا تنخواہ بند کر کے سختی نال ویکسینیشن دا ٹیکا کیوں لگایا جا رہا ہے یہ کدھر دا اسلام ہے صرف کافر دے مشن کو ہمیشہ کامیاب کیتا جا رہا ہے پہلے انہاں کرونے دا ڈرامہ بنایا ڈرامہ بنا کے مسلمان غریب مسلمانوں نے تختہ دار سے چڑھایا ہے یار نزلہ بخار عام ہو جاندہ ہے یہ تو انبیاء تو چل رہا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا جنہوں بخار چڑھ جاوے انہیں میرا مالک گناہ چڑھ دا رہی ہے انہیں گناہ چڑھ دے نہیں فرعون نے بخار نہیں چڑھا سی فرعون بیمار ہو رہے نہیں سی نمرود بیمار ہو رہے نہیں سی بخار چڑھے نہیں سی میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت واسی اعزاز ہے کہ بخار چڑھے اور انہوں نے گناہ معاف ہو دینے اور جنہیں دن حالت بیماری چلے گا میرا مالک انہوں نے نیکیاں نکلا رہے گا انہوں نے بخار میں کرونے کا ڈرامہ دیتا ہے دے کے کتنے لوگ نے کہ جنہوں نے ٹیکا لگایا تھے لوگ اللہ نے پیارے ہو گئے جان دے دی انہوں ہون اگر اے شفا ہوندی ہسپتالاں دے اندر لوگ تڑپ دے پے ہسپتالاں دے اندر دل دی بیماری والے پے شوگر دا علاج اج تک نہ نکلیا لوگ طرح طرح دے بیماریاں دے نال چلا رہے اور انہاں دا فری علاج نہیں ہو رہا یار کتے ساڈے بچیاں نوں پولیو دے قطرے پیا کے ماریا جا رہا ہے کتے مسلماناں نوں کرونے دے ڈرامے دے نال ماریا جا رہا ہے کتے ہون جی او ڈرامہ ختم ہویا ہے ہون ویکسینیشن دا ٹیکا لگا کے مسلمانہ دی جان لے رہے ہیں ہون مسلمان بھی مجبور ہے مسلمان مجبور ہے کس گلوں مجبور ہے کہ انہوں تابہ لایا کہ جنی دیر تک تم ٹیکا نہیں لگوانے گا تینوں تنخواہ نہیں ملے گی تینوں فیکٹری کے اندر داخل نہیں ہوتے آگے وہ غریب اپنی روزی پوری کرنے خاطر ٹیکا لاندا ہے ایک بندے نو بندہ کہے کہ جنی دیر تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا میں تینوں تنخواہ نہیں دیا سارے اسلام اجازت یہ چاہتے ہیں فیکٹری میں 10 بندے عیسائی کام کر دو انہوں نے آکھے کہ جنی دیر کلمہ نہ پڑھے گا تینوں تنخواہ نہیں دیا اسلام اجازت نہیں اگر اسی یہ لفظ کیا ہے کہ اصل کلمہ نہیں پڑھا سکتے یار بڑے افسوس کی بات ہے کہ اساں یہ ٹیکا کیوں لگن دیا ایک کون اجازت دے رہا ہے محض کافر یہودی اپنے مشن کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں یہ کافر کی سازش ہے کہ کوئی کرونا نہ مارے کوئی انہاں پولیو دے قطرے نہ مار رہے کوئی انہاں یہ ٹیکا ویکسینیشن ٹیکا کر کے مسلمانوں کی جان لے رہے ہیں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اللہ پاک نے مسلمان کو سر تو لے کے پیرا نکل ہزارہ نعمتاں دنیا نے سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے سانو اپنا رسول اپنا محبوب عطا فرمایا جتنی دیر تک اساں کلمہ سونے رسول دا پڑھے اساں انہاں کافر دا مشن کامیاب نہیں ہون جا گے انہاں ہون دابا لایا ہے کہ تہاڈی سیما بند کر دیاں گے تہاڈے اکاؤنٹ بلاک کر دیاں اگر جنہیں ٹیکا نہ لگوایا سیما بند کر دیاں گے یار لکھاں عیسائی بستے نے چوڑے بستے نے ملک دے اندر آج تک حکومت نے گھراں دے اندر سختی نال جا کے فوج یا پولیس کی سربراہی دے اندر نگرانی دے اندر جا کے اسے عیسائی کو کلمہ پڑھایا پھر شہر محلے کوچے جا کے فوج اور پولیس کی سربراہی دے اندر پولیس دے قطرے میں آ کے نال ویکسینیشن کا ٹیکا لگوا رہے ہیں کیا
کہ تو اپنے ضمیر تو گواہی دینی مسلمان بیٹھا مسجد اندر اپنے ضمیر تو گواہی دینی کہ اے تیری خیر خواہی ہو رہی ہے یا ساری نسل کشی ہو رہی ہے اے مسلمان دی نسل کشی ہو رہی ہے مسلمان دی نسل کشی ہو رہی ہے وہ جانتے سن کہ اینا سونے نبی اپنے نبی دا اینا فرمان پڑھا کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اس عورت میں شادی کرے آجے جڑی عورت زیادہ بچے پیدا کرے صحابی رسول اللہ نے کی یا رسول اللہ کیوں فرمایا کہ جتنی میری امت زیادہ ہوئے گی اور نہ کافر ہوتے غالب ہو جائے وہ جانتے سن کافر جانتا ہے یہودی جانتا ہے انگریز جانتا ہے کہ اے مسلمانہ اللہ نے ایڈی بڑی نعمت عطا کی ہے کہ ان کا کلمہ پڑھ دینے انہوں میں بیماری نہیں لگ سکتی ایک کرونے نال نہیں مر سکتے ایک کسی ایہو جی بیماری کے اندر ہماری جان نہیں ہو سکتے انہوں نے ڈراوا دیو انہوں نے ڈراؤ اور انہوں نے تمہاؤ کہ تو اگر نہ لگواؤ گے ٹھیکا تو ہم سیما بند کر دیں گے سیما بند ہو گیا مسلمان پریشان ہو گئے پریشانی جا ٹیکا لگوان گے یار یقین کرو میرے کو 3-4 بندے نے کیا کر سکتے جس اندر ٹیکا لگوایا بازو بھی نہیں اٹھتی بخار بھی جہاں نہیں چھا رہے بازو بھی نہیں اٹھ رہی اور جسم کے اندر اتنے غلط اثرات پیدا ہے کہ جسم کے اندر بوجھ ہے پریشان اور پھر تو ایک کیا ہے نادرہ دی طرفوں سرٹیفکیٹ دے رہے لے کے کہتے سین کر کہ یہ ٹیکا لگن دے نال نفع نقصان دا تو خود مالک ہر بندہ جانتا ہے کہ اس ٹیکے لگن دے نال نفع نقصان دا تو خود مالک ہے خود مالک ہے یار ایک بندہ کبھی کہ جدو سادے کسی مریض آپریشن ہوتا ہے نا اس سین پر ہوتے ہیں یار اگر آپریشن کامیاب ہو گیا تم ہی کسی مالک کو اگر نقصان ہو گیا تم ہی کسی ذمہ دار ہوتے سین کیتے جاتے ہیں اگر ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے کہ کرونا روکنا ویکسینیشن لواؤ پھر ایک کیوں کہہ رہے تھے کہ اگر ان کا نقصان ہو گیا اسی خود ذمہ دار ہو یہ کہنا سی کہ یہ ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہے لفظ نقصان دا وچ کیوں آیا ہے یار بندہ آکھے کہ یار اے رستے جاوے گا ایک برائی والا بھی تو نیکی والا بھی لیکن میں تینوں دس دیتا ہے اگر سجے جائے گا تو نیکی کھپے جائے گا تو برائی عقل مند بندہ سوچتا ہے یار میں سجے جاواں جدھر نیکی جدھر جنت ملنی ہے لیکن ڈرامہ دیکھو نہ لانا بھی ضروری ہے لانا بھی اسرے نے زور دیا اسرہ مخا کے ڈرا کے دمکا کے لانا بھی لازمی ہے پھر لگن آپ نہیں ذمہ دار بن رہا ہے ذمہ دار بھی کیوں لگ رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں تینوں لگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہی ذمہ دار ہے نفع ہو گئے یا نقصان ہو گئے سونیا یہ دل دن در خیال میں جائے گا کہ یہ ممبر دے کرنے والیاں کرنا نہیں لیکن میرے کریم آقا دا فرمان سارے دل سے گردش کرتا ہے ایسا جس وقت یہ چیز سوچ رہے ہیں سارا دل بک بکر ہوتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ مومن جیڑی چیز اپنے واسطے پسند کرتا ہے وہی مومن پر آواز سے اگر میں چاہتا ہوں نا کہ میرے اندر میرے جسم کے اندر کوئی نقصان نہ ہوئے میں رستہ بھی ممبر رسول ہوتے بیٹھ کے وہی رستہ گا جن کے اندر ہر مسلمان کی خیر ہوئے ہمیشہ نقصان نہ ہو کریم آقا سانو اللہ پاک نے بڑی بڑی نعمت دیتی بڑی بڑی نعمت دیتی یار اگر سختی نال کلمہ نہیں پڑھایا جا رہا نہیں پڑھا سکتا بندہ یار صدقے نہ ایسی حکومت ہوں کہ سختی نال شراب دی فیکٹری بند نہ کی سختی نال زنا نہ بند کیتا سختی نال 14 اگست سے جڑیاں بے حیائیاں ہوندیاں نے وہ 14 اگست دیاں بے حیائیاں بند نہ کیتیاں جڑیاں مسلماناں دی نوجوان دھیاں بہناں منہ تے جھنڈے بنا کے ساوے رنگ دا قمیض تے چٹے رنگ دی شلوار پا کے جڑیاں روڈاں دے اوتے نکلدیاں نے آزادی پاکستان دا جھنڈا لے کے بطن دے وچوں اورنگزیب عالمگیر پیدا ہے انہاں نے اپنے اسلحے دے زور تے 14 اگست دے اوتے بے حیائی کرن والیاں منہ تے جھنڈا بنا کے ہاتھ وچ جھنڈا پھڑ کے ساوے رنگ دا قمیض چٹے رنگ دی کرتی پا کے بی بی مسلمان دی باہر نکلے آکھے کہ میں نبی دا کلمہ پڑھن والیاں اور آزاد ہو گئے
کہ رب تا فرماندا ہے یا غضضنا من ابصارهن اے بیبیوں والا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ الاولی. رب نے فرمایا کہ بیویوں اپنے گھر کے اندر خیال رکھنا ہے زمانہ جاہلیت میں عورتوں واگوں باہر نہ جایا جائے. اور رب فرمانے ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. اے بیبی اپنے گھر کے اندر قدم رکھ اپنے گھر کے اندر قدم رکھی لیکن زور دا پیر نہ ماری زور دا قدم نہ ماری تاکہ تیرے زیور دی آواز بھی غیر مرد نہ سن لے. رب تا فرما رہا ہے سورۃ نور شریف کے اندر بیبیاں کو خطاب کر دیا کہ اے عورتوں اے بیبیوں اپنا قدم بھی آسا زمین تے رکھیا دے تاکہ تواڈے زیور دی آواز بھی غیر مرد نہ سن لے. زیور دی آواز رب سنن تو منع پہ کردا ہے مرداں. یار بڑے حیرت دی بات ہے بڑے افسوس دی بات ہے کہ ایتھے مسلمان دی بیٹی مسلمان دی عزت 14 اگست کا جھنڈا بنا کے آواز لاوے ترانہ گاوے میں آزاد ہو گئی ہوں میں آزاد ہو گئی ہوں. سونیا یہ اسلام تو آزاد ہی یہ دین تو آزاد ہی یہ مسلمانی تو آزاد ہی یہ میرے محمد مصطفیٰ دی امت وچوں آزاد ہو گئی ہوں. لیکن آزاد بندہ وہ ہوندا ہے جیڑا انگریز دے یہودی دے ہر نظام قانون تو آزاد ہوئے صرف پابند محمد مصطفیٰ دے قانون دا. اسی کافر دے کہن تے ٹیکا تے اسی لوائی جا رہے ہیں جڑے ٹیکا لگوا رہے ہیں خبردار اپنی چھت تے چڑھا لان خبردار وہ اپنے ایتھے بیچ کوئی لان یا اپنے پتر نوں کوئی موٹر سائیکل تے جھنڈی لا کے پھرن کھاندا دا کانجے دادی نے جھنڈے لا رہے ہیں کیوں آزادی پاکستان میں لائے جا رہے ہیں سن جنہ پاکستان جنہ آزاد کرایا تینوں پتہ نہیں کہ مسلمانوں دی عزت مسلمانوں دیاں اس طرح اپنے جانا میں اے تاریخ اسا بھول گئے تاریخ سلطنت عثمانیہ دولت عثمانیہ جلد اول دوم یہ تاریخ کھول کے دیکھ کہ جنہاں نے حکومت کیتی ہے نا جنہاں نے حکومت کیتی ہے وہ کندے تو آزاد سن کافر تو آزاد سن یہودیاں تو آزاد سن انگریزاں تو آزاد سن ہر انگریز سے نظام تو آزاد سن صرف اس نے محمد مصطفیٰ دے نظام دے پابند رہ گئے قرآن دے پابند رہنے. یار بڑی حیرت دی بات ہے بڑے افسوس دی بات ہے کہ مسلمان کلمہ میں سونے رسول کا پڑھتا ہے سونے رسول کا کلمہ پڑھے آکے کہ میں مسلمان ہوں پھر آکے کہ میں آزاد ہو گیا ہوں ادھر ٹیکا بھی لگوائی جا رہے ہیں ادھر ٹیکا بھی لگوائی جا رہے ہیں لیکن ہم ان کے اندر غریب مسلمان کا قصور نہیں. کل نو ذمہ دار ساری حکومت ہوگی کل نو ذمہ دار سارے حکمران ہون گے اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر سارے حکمران ہون گے کہ اج یہ مسلماناں دی غریب امت نو نبی دی غریب امت نو مار رہنا اے دے ذمہ دار دوستان گرامی یہ خود ہون گے اساں بڑی ذمہ ہون گے کس وجہ تو کہ سانو اللہ پاک نے اپنے محبوب ورگی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اساں سونے دا کلمہ پڑھیا ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے کہ ساڈے قریب کوئی انگریزی بیماری نہیں آ سکتی جڑی آسمان سے بیماری آئے گی وہ ذلت نہیں ہوئے گی وہ اللہ دی رحمت بن کے آئے گی. اگر بندے میں مثال فارج میں آئے گا وہ رحمت ہے زحمت نہیں کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف آئی ایک کرونا بیماری رب کی طرف نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کہ جنہ تیار کی تھی انہاں کی طرف آئی یار وبائی بیماری جنہوں تون دی بیماری جیتی جڑی انبیاء دور دے اندر بھی آئی سی وہ تون دی بیماری جڑی ہے وہ نہ جانور ویکھدی نہ انسان نہ حیوان نہ نباتات نہ جمادات نہ حیوانات نہ انسانات کوئی چیز نہیں ویکھدی. نبیاں تو بعد غوث پاک دے زمانہ پاک دے اندر ایک دفعہ آئی اور وہ ہر چیز کا صفایا کر دیتی ہے نہ جانور نہ درخت ہرے درخت ایک سکا کے رکھ دے گی جدھر جدھر جاتی ہے یعنی کہ بالکل صفایا ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایسی بیماری آئی ہے نہ جانوروں کو کہتی ہے اور نہ ہی امیر بندے کو کہتی ہے اور نہ ہی ایک کسی بڑے اور سب کو کہتی ہے. ایک جو کہتی ہے غریب سائیکل والے میں پھڑ دی یا کسی غریب موٹر سائیکل والے دے سرا تے سیر ہوندی ہے یا اے مسنا دے وچ آندی بیماری زور پڑے رہن سیل میں پڑے رہن
چرچ بھرے رہن، مندر بھرے رہن، سکھاں دے گردوارے بھرے رہن، کچھ نہیں کہندے۔ ایسی بیماری ہے، ایسی بیماری سانو اس بیماری کی سمجھ نہیں آئی جڑی مسجداں چ یا دربار آتے رات دا داتا صاحب دربار ہونا سیل کر دیتے، رات دا داتا صاحب دربار سیل ہے، باقی مزار بھی سیل ہو رہے ہیں، کس وجہ کو چوتھی لہر آ رہی ہے۔ میں تے ہوئی آنا ایسی کہر دی ہوا تو چلا صبح مرے کوئی شام مرے میلہ لگا رہے قبرستان ہوتے گھر دے ڈھونڈ دے پھر کفن دکانوں کفن ملے نہ کسی دکان تو اگر انہاں مسلمانوں دے قریب امت نو بغیر کفن تو انہاں دفنائے نا بغیر جنازیاں تو بغیر غسل تو بغیر کفن دینا ایسی یار افسوس ایک کافرہ دے دور دے اندر نہیں ہویا وہ بھی اپنے مردے نو جلا دے سن اپنے مذہب دے اندر وہ بڑی عزت سمجھتے ہیں کہ اپنے مردے نو جلا رہے ہیں جلا کے پھر دی راہ نو دریا بردہ یا افسوس کہ سارے مسلمان کلمہ میں رسول لینا پڑیا سورے مصطفیٰ دے قرآن نبی دا کلمہ پڑیا سورے صدیق نو مننے والے عمر نو مننے والے عثمان علی نو مننے والے یار بڑی حیرت کی بات ہے جنہوں بغیر قصہ تو دفنایا گیا اکھا رو گیا یار اے ہوئی مسلمانہ دی نبی دی غریب امت دے بھی دین آنے سن کہ انہاں بغیر قصہ بغیر کفن کو بغیر قبر کو انہاں جانا سی اور کی کیتا جا رہا ہے کرونے والا ڈرامہ بنا کے تبوک چپایا اور سے شاپر دل بیٹھیا لپیٹ کے مسلمانوں کو بخایا جا رہا ہے کہ مسلمان تو کافر نے دسے ہے کہ بیمار تو ایمی نفرت کریں بیمار تو نفرت کرندہ انہوں وعدہ دسے ہے لیکن میرے کریم آقا نے فرمایا میرے کریم آقا لجبال مدینے دے تاجدار آپ دے زمانہ دے جڑے کوڑ دی بیماری والے نہیں سننا میرے کریم آقا انہاں دی بھی خدمت واسطے اور انہاں نو بھی عیادت واسطے انہاں دے گھر جاندے ہوندے کبھی نفرت نہیں سی کیتی کبھی نفرت نہیں سی فرمائی یار بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانہ دے دل دے اتنی نفرت پیدا کر دیتی پر اگر سکا پڑا کرونے دے اندر مار گیا نا سکا ایک ماں دے پیٹ جمن والے اکے ماں دا دودھ پیمن والے اکے باپ کا خون سکے پرانوں کا نہیں لا رہا کس وجہ سے انہوں کرونا نہ ہو جائے جنہوں ایک تو دوسری نے چھا جائے مسلمان نفرت نے چھا جائے ایک تو دوسری میں نفرت کرنا سلام نے تو منع کیا کہ سلام نہیں کوئی گال نہیں کتنے کو دیر تک مسلمانوں اسلام تو دور رہو گے اسلام ہمیشہ رحمت ہے جنہ دین تو دور جاؤ گے انہیں بیماریاں دے در مبتلا ہوتے جاؤ گے جو اسلام رحمت ہے اور جنہ اسلام دے قریب دے جاؤ گے اسا ممبر سے بیٹھ کے کیوں باما چوک کے سینہ چوڑا کر کے کیوں آنے کہ الحمدللہ ساڑھے قریب اے انگریزی بیماری نہیں آ سکتی اسا اس تو بڑی ذمہ کیوں کہ سادہ ایمان ہے کہ اسا کمری والے دے کلمہ پڑھنے والے اور کمری والے دے یاران دے ہتھاں میں جسا ہاتھ دیتی کمری والے دے یاران نال اسا محبت کرنے والے کریم آقا دی آل نال اسا پیار کرنے والے کریم آقا دے صحابہ نال پیار کرنے والے ساڈے قریب لان دی بیماریاں نہیں آ سکدیاں اگر جڑی آئے گی آسمان والوں آئے گی وہ شکر ادا کرا کے سونے یہ ساری آزمائش ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ بیماری بھی تو دیتی شفا بھی تو احباب دی وقار اج اللہ دے کرم آباد کرو اج رب دے کرم آباد کرو الماریاں دے اندر سال ہو گئے قرآن پڑھ دے کسی نے کھولن دی فرصت نہیں پتر قرآن پڑھیا کھولن دی فرصت نہیں
وڈیرا قرآن پڑھے کھولنے کی فرصت نہیں، قرآن الماری اندر بند پہ، نماز روزے کا پتہ نہیں، امام مسجد کو پوچھتا شرم ہوتی ہے، پھر پوچھاں گے مولوی کی سمجھے گا یار 40-50 سال 70 سال کی عمر ہو گئی نماز پوچھن دی سانو فرصت یہ سچ کرواؤندے ہیں، اور دین تو سا دور نماز پڑھنا سانو پتہ نہیں، روزہ نبھانا سانو پتہ نہیں، سانو اتنا پتہ نہیں کہ نماز اندر فرائض کتنے وضو میں سنتا کتنا غسل دے فرائض کتنے ہیں، امام کے شرطاں کنیاں ہیں، سانو بالکل انہاں مسائل کا پتہ نہیں کہ جڑا ہر مسلمان تے فرض نے، تے پھر اگر انہاں چیزاں تینوں نہیں نہ پتہ تو پھر چوتھی لہر بھی آئے گی، بڑیاں والی لہراں آئیاں ہیں، اتوں تک کہ پنجویں لہر آنی ہے، تھوڑی دیر 5 سال بابے دے پورے ہو جانے، 5 لہراں نے 5 سال بابے دے پورے ہو جان گے، ٹھیک ہے بابا انہیں دن چھٹی کر جائے گا، 5 لہریں مکمل ہو جان گیا، یہ ٹیکے ہون 17 دن بعد ایک ٹیکہ لوانا ہے جی، ایک لاؤ ایک پھر لاؤ 17 دن بعد، کوئی گل نہیں، دین تو جنہ دور ہوواں گے یہ انہیں انہاں لام کا دلا ہوواں گے، جنہ دین دی اثر قریب ہوواں گے یہ لام کا ساڈے تو دور ہون گیا، رحمت ساڈے قریب آ جائے گی، اگر اسا چاہتے ہیں کہ رحمت ساڈے قریب آ جائے اسا اللہ سے نعمتاں دا شکر ادا کرنا پائے گا، اور نعمتاں اللہ پاک نے ہاتھ دیتے ہیں غیر بنے نہ اٹھائیں، ایک کان دیتے ہیں اندر غیر دی گل نہ سنیں، اکھ دیتی اللہ نے نعمت اندر غیر دی عزت نہ برباد کریں، اس زبان دیتی اس زبان میں اللہ کا قرآن پڑھیں یا اس زبان میں ذکر و خیر کریں۔ دوستان گرامی، امام احمد بن حنبل آخری واقعہ امام احمد بن حنبل کا دور ہے، آپ سرکار دور میں کہ لوہار سے ترہان لویا خدا سے لوہے دیا چیزاں بناتا سی، لویا کیا کردیانا، اس وقت اذان ہونی ان پڑھ سی بیچارہ لویا کیا کردیا جب اذان آنی انہیں اذان آندے نا کم کر دیا انہیں لوہے دی آواز انہیں بند کر دیں، لوہے دی آواز انہیں بند کر دیں، اذان سننے اذان کا انہیں جواب دینا، جس وقت جواب دینا انہیں اذان کا، اور جدو مر گیا نا تو ٹر گیا جنت اندر گیا، حضرت امام احمد بن حنبل شریعت امام 10 لاکھ زبانی حدیثاں دا حافظ امام ہے، امام احمد بن حنبل سرکار نے خواب جو دیکھا کہ اللہ پاک نے امام احمد بن حنبل دا اس کو قرب عطا فرمایا، آپ نے اللہ کی بارگاہ چلو کہ یا رب سونیا عجیب معاملہ ہے، نہ بخاری پڑھے نہ مسلم نے نسائی نے ابن ماجہ نہ دوغ نہ ترمذی کوئی کتاب نہیں پڑھا، نہ حافظ قرآن نہ حافظ الحدیث، سونے میں حافظ قرآن کے حافظ الحدیث بھی بخاری نسائی ابن ماجہ نسائی ابن ماجہ مشکات ساری حدیثاں سونے پڑھیا فقہ پڑھی ہے، سونیا یہ میرا قرب ہے، لوہے کے مطلب میں میرا قرب مل گیا، رب نے فرمایا یا من بلد سن یہ پاویں نہیں حدیثاں پڑھے نہیں قرآن پڑھیا لیکن یہ سارے نام دا ادب ہی اینا کو کیتا کہ اللہ پاک نو یہ اس ادب دی او اینا ادب پسند آیا کہ اللہ پاک نے انہوں تیرا قرب عطا فرمایا، کدی ان پڑھیاں بھی پڑھیاں جاتی ہیں، کدی ان پڑھیاں بھی پڑھیاں جاتی ہیں، کسے بڈیرے کسے بیمار سے نفرت نہ کریں، جنی مرضی کھانسی آتی ہوئے، آج بڈیرا باپ ہے نا ایک تو دوسری باری کھانسی کرے نا نو نفرت کر دیئے، بابے نے لہدہ کمرہ لگا ایک کھنگ دا پیا ایک تھوکا سٹ دا پیا، کدی سوچ تو اس عالمی سے بڑھاپے جاگہ میں پہنچ رہے، کدی نو تی پہن کدی سورے تو کدی اپنے باپ تو نفرت نہ کرے، نکھ نچھا جاون کیوں کافر ہے سارے دماغ دے میں چیزاں پائنا ہے، میڈیا دے وخا کے میڈیا دا چوڑ سارا چوڑ بکواس کر دے وخا کے میڈیا دے، آج اینے مر گیا، آج اینے مبتلانے اینے مر گئے، اینے مبتلانے اینے مبتلانے اینے مر گئے، وخا کے مسلمانوں ڈرا دیتا ہے کہ سکے پیو اگر دو نچھا آ جا مننا تے پتر 6 فٹ نے وائے کو منجی ڈاندہ رہا کہ بابے دی نیچ دا سایہ میرے ساتھ آیا، ماں نیچ مارے 6 فٹ نے وائے کو منجی ڈاندی کہ میرے تے نیچ دا سایہ نہ پہ جاتا، یار بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ تینوں پتہ نہیں ہے تیرے اندر ایک نفرت کنے پیدا کیا ماں پہ وہ رب نے فرمایا کہ احسانہ اے ماں باپ نے اچھا سلوک کرے افم والا تنگا لگا کہ انہوں نے اف بھی نہ کیا یار ماں پہ وہ لگے تو اف نہیں سی کرتے انہوں نے احسان انہوں نے احسان کرتے سن نیکیاں کرتے لیکن ساری کافر دی سازش ہے یہود و نصارہ دی سازش ہے، انہاں دی سازش کامیاب ہو رہی ہے، اور اگر مسلمان جڑا ہے کسی یہودی کسی کافر دی سازش کو کامیاب نہیں ہو جاتا، وہ ہمیشہ نبی دے دین کو تھام کے رکھنا ہے اور محمد دین دا ہی تابعدار ہے، محرم ہے نا
محرم ہے محرم تو انہاں کام آئی شروع کیتا سٹارٹ کرونا آ رہے چوتھی لہر آ رہی چوتھی لہر آ رہی محرم دے اندر کچھ نہیں ہوئے گا جی محرم لنگے گا ربی الاول کا مہینہ آئے گا سارے سونے محمد مصطفیٰ دا اور وہ لہر عروج کے ہوئے سانو پتہ ہے سب سارے کافر یہودیاں دا پتہ ہے کہ محرم دے اندر پتہ ہے کہ سائیں ناسا سیک دے پتہ ہے انہاں کہ سارے تے ہے میرے ناسا سیک دے انہاں سب مجلساں بند نہیں کرنیاں انہاں کچھ بھی بند نہیں ہوندے نا جدوں ربی الاول کا مہینہ آنا اس وقت تو ایک لہر عروج کی ہو جائے گی کہ چوتھی لہر عروج پہ جا رہی ہے اجتماع نہیں ہونا چاہیے محفل نہیں ہونا چاہیے پروگرام نہیں ہونے چاہیے تو میرے آقا انعامدار نے فرمایا کہ جتھے میرا اور میرے سونے رب دا ذکر ہوئے اتھے اللہ دی رحمت نازل کہ اساں انہاں دا مقابلہ کرنا ہے یار دیکھو اگر اللہ تعالی کی طرف ہوندی بیماری ہوندی پھر ایک کیوں لکھیا تھان تھان تے گلیاں بتا رہے فلیکس پوسٹر لائے ہوئے نے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف جڑی بیماری آئی ان دے نال لڑیا جاندا ہے کہ ان دے اگے معافی منگی جائے جڑی رب کی طرف یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف آندی کبھی انہاں دی زبان چوں لفظ نہ نکل دے دوستان گرامی یہ گلاں سیدھیاں سادیاں گلاں تینوں کسی نے اوپر ضرورت بن گئی صرف محض تیرا درد ماردا ہے تیرا درد ماردا ہے میرا بھی دل کردا ہے کہ میں 1 بجے بیٹھا پونے 2 ختم کر کے 2 بجے جماعت کر کے میرا دل کرتا ہے میں اپنے سکون نال ٹائم نال گھر چلا جاواں لیکن تیرا درد ماردا ہے کہ مسلماناں اگر میرے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے تیرا ضمیر جگانے واسطے تیرے ایمان کو روشن کرنے واسطے کافراں دے پیچھے نہ چلی کافر رب رسول دے دشمن نے کافر رب دے قرآن دے دشمن نے میرے نبی دے اجازت دے دشمن نے میرے نبی دی آگ دے دشمن نے اساں انہاں دے پیچھے نہیں چلنا اساں تا حضرت ابو بکر صدیق ورگے تاجداراں دے پیچھے چلنا ہے اساں نبی دے غلاماں پیچھے چلنا ہے جتنی دیر تک اساں نبی دے غلاماں دی تابعداری کران گے دیندار لوگاں دی اطاعت و فرما برداری کران گے علماء دی تابعداری کران گے دین دی تابعداری کران گے علماء نو حقیر نہیں جانا گے رب دے قرآن دے نال اساں محبت کران گے دین نال محبت کران گے ساڈے قریب بیماریاں نہیں آ سکدیاں اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا ہے رب سونا سانو اگر یہ بیماری اس کو نجات عطا فرمائے اگر یہود و نصارہ دی سازش ہے اللہ پاک اس کو نیست و نابود فرما کے ہر مسلمان نو اپنی پناہ عطا فرمائے یا زندہ شوبت باقی وما علینا الا